سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ذکر خیر کی منتظر ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر سننے کے منتظر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں تمام مکتبہ فکر ہی مطلب ان سے متاثر ہو کے انہوں نے اپنا فرقہ چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں میرے بہنوں بھائیوں، بات یہ نہیں ہے کہ اگلا بندہ رہا ہے اس کی ایک غلطی کو پکڑ کے آپ اس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں اس کو زیرو سے ملٹیپلائی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ دین کا کام یا میں ہوں یا آپ ہوں، تمام کا فرض بنتا ہے کہ دین کی دعوت جو ہے وہ دینی لازم ہے اور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے پہنچا دو، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ احادیث جو ہے یہ تمام جو مسلمان ہیں ان کے لیے ہے، نہ کہ صرف جو عالم ہے اس کے لیے، بلکہ ہر کسی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ دین کا پیغام جو اس کو معلوم ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ دین کا علم سکھانا اور سیکھنا بہت ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ قواریت اس کو سمجھتا ہوں جو لوگ بالکل ایک الگ ہو کے اور دوسروں کو وہ گستاخ اور کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے نماز تک پڑھنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے فرقہ واریت، کہ آپ ایک مسلمان بھائی کے پیچھے جو اذان پڑھ رہا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، کتابیں اور آخرت تقدیر پر ایمان ہے اس کا، اس کے باوجود آپ اس کو گستاخ، کافر، مرتد اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہے، تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم تمام مل کر امت وحدت امت پر کام کریں، اور فرقہ واریت جو ہے اور جن لوگوں کی یہ سوچ ذہن میں ڈال دی گئی ہے کہ یہ فرقہ واریت جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں نا جن کے ذہن جو مائنڈ ہے وہ ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ دوسرا جو ہے مسلک والا وہ کافر ہے، وہ گستاخ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اسے سلام تک نہیں لینا۔ ہمارے ذہن ہی ایسے بن چکے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا جو مائنڈ بنا ہوا ہے یا دوسروں کا مائنڈ ہے اس کو ختم کر کے اپنے آپ میں ایک جیسے بھائی ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کفار کے ساتھ بھی اتنے اچھے سلوک کیے، اور ہم جو ہیں ایک مسلم ہو کے مسلمان اور مسلمان دوسرے بھائی کو گستاخ اور کافر اور کیا کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہ فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون۔ میرے بھائیوں اور بھی بہت سی قرآن پاک میں بہت سی وعیدیں آئی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ فرقہ واریت سے ہٹ کر ایک حقیقی مسلمان بن کر اور اپنے بھائی جو ہے کلمہ گو ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور اس سے محبت رکھنا، یہ ہم تمام مسلمانوں کا فرض ہے۔ کی ویڈیو جو ایک اہل حدیث بھائی ہیں، پہلے اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بعد میں وہ کنورٹ ہو گئے، تو وہ اپنی ایک سٹوری شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں امامت کرواتا تھا پہلے، لیکن ابھی میں امامت جو ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں آپ پیشے سے امام مسجد؟ ہاں جی میں پیشے سے ماشاءاللہ۔ جو رویہ ہے نا اپنے اماموں کے ساتھ وہ اس طرح جیسے یہ ہمارا نوکر ہے، اور میں اگر کوئی میری بات کو برا نہ منائے تو میں اگر سیدھی بات کہوں تو لوگ اپنی اس کو زنانی سمجھتے ہیں، عورت سمجھتے ہیں، جس کا جی چاہے جیسے مرضی اس کو استعمال کرے ویسے وہ استعمال کرتا ہے امام مسجد کو۔ اس وجہ سے میں نے اللہ سے توبہ کی، تو اس وجہ سے میں نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ کہ مجھے اس مسئلے سے بچانا۔ باقی یہ بہت مقدس فریضہ ہے امامت۔ بہنوں اور بھائی، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ
بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں امام مسجد تھا اور ابھی میں امامت اس وجہ سے نہیں کرواتا کہ کیا کچھ کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کوئی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی امام مسجد ہے، اس کے پیچھے جتنے بھی مقتدی ہیں ان کو امام صاحب کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک بندہ جو عالم دین ہے، آپ کا اختلاف اپنی ایک جگہ پر ہے، آپ کو اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن رسپیکٹ انسان کو دینا، ایک عالم دین کو دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ کو وہ نماز پڑھوا رہا ہے، یعنی امامت کروا رہا ہے، قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہے، احادیث بیان کر رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، یعنی دین کی تعلیم دے رہا ہے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کو اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو اس کو برا بھلا کہنے لگ جاؤ، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے آپ نے اس کے ساتھ اختلاف بھی کرنا ہے اور اس کے پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے، جو حق بات ہے اس سے لینی بھی ہے اور اس کے پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے، اور گالی گلوچ اور برا بھلا کہنے سے بچنا ہے۔ لہذا اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے اور وحدت امت کا درس دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک مسئلے میں امام صاحب سے اختلاف ہے اور آپ اس کی وجہ سے اس کو بالکل زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امت مسلمہ کے جتنے بھی مکتبہ فکر کے امام ہیں ان کی رسپیکٹ کرنا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور ان کو ایسا ہی سمجھنا کہ جیسا یہ کوئی غیر بندہ نہیں ہے، یہ اپنا ہی ہے۔ یعنی جس ٹائم یہ سوچ جو ہے فرقہ واریت کی ختم ہوگی، یہ پٹیاں جو فرقہ واریت کی یہ آنکھوں سے اتریں گی، تو اس ٹائم ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحدت امت بنا کے گئے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اشرف المخلوقات اس لیے ہیں کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس کو پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔